اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 14 ربیع الآخر 1446 ہجری بمطابق 18 اکتوبر 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں اشاعت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الحجر کی 2 آیات بینات ہیں 39 اور 40۔ ان 2 آیات بینات میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، بڑا ہی غور طلب معاملہ ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ شیطان کو جب مالک کائنات نے جب روندہ درگاہ کر کے جنت سے نکالا اور جنت سے نکلتے ہوئے پھر اس نے کچھ جسارت کی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی، اس نے جسارت کی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی۔ اس نے جو کلام کیا اللہ کریم نے سورۃ الحجر کی ان 2 آیات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ سے شکوہ کر رہا ہے قسم کھا کر کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو میں ضرور بالضرور انسانوں کے لیے زمین میں برے کاموں کو خوشنما بناؤں گا۔ کام تو برے ہوں گے لیکن میں ان کو خوشنما بناؤں گا، خوشنما۔ لیکن ان کو جب خوشنما بناؤں گا تو میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اگلی بات، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، مخلصین ہیں، ان پر اس کا داؤ نہیں چلے گا۔ اب 2 طبقے ہو گئے، اور ان 2 طبقوں کے ساتھ ساتھ اس کی جو بات ہے اس بات پر آج ہم نے کلام کرنا ہے۔ اس نے کہا میں برے کاموں کو خوشنما بنا دوں گا، مزین کر دوں گا، ان کی تزیین کر دوں گا، ان کو سجا دوں گا۔ جب ان کو سجاؤں گا تو وہ اٹریکشن اس کے اندر جاذبیت پیدا ہو جائے گی۔ جب جاذبیت پیدا ہو جائے گی تو لوگ اس کی طرف بھاگیں گے اس کی طرف، خوشی خوشی بھاگیں گے۔ اب اس بھاگنے کی کوشش میں لگیں گے۔ ظاہری بات ہے، جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے، جو چیز جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، اس کے لیے وہ وقت بھی نکالتا ہے، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، اس کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار بھی لاتا ہے، اس کے لیے وہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے۔ 4 باتیں قابل غور ہیں۔ اس کام کو جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، یہ ساری باتیں وہ پھر کر گزرتا ہے، ہاں اچھا سمجھنے کے لیے کہ یہ اچھا ہے، لیکن کیا وہ واقعتاً نہیں اچھا ہے؟ اب اس کی پرکھ نہیں ہے، سمجھا ہے لیکن واقعتاً ہی وہ اچھا ہے۔ اب اس کے لیے پھر 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لا علمی کی وجہ سے اس کو اچھا سمجھا ہے،
علم نہیں ہے۔ ایک وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جن کو علم ہے، انہوں نے جان بوجھ کر اس کو برائی کو اچھا سمجھا ہے۔ ایک تو لا علمی ہو گئی، دوسرے کو سادہ لفظوں میں ہٹ درمی ہو گئی۔ اب آپ غور کریں گے تو شیطان کے یہ حملے جو ہیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں، اور ان میں سے ایک حملہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ برائی کو اچھائی دکھا کر کے ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک مقام پر مالک کائنات نے اس کے جال کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں بھی بیان کیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 83 ہے، 83، مالک کائنات نے فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے، وہ انہیں نافرمانی پر خوب اچھالتے ہیں۔ ہے تو نافرمانی، ہے تو گناہ، لیکن یہ کافر اور کافروں کو شیطان خوب ابھارتا ہے۔ اب آپ دنیا میں غور کر لیں، آپ دنیا پہ غور کرنا کوئی مشکل تو نہیں رہا۔ فنگر پر دنیا کو آپ سرچ کر لیتے ہیں، نیٹ پر جا کر کے آپ طرح طرح کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی کارستانیاں، یہ پورا کفر جو ہے، پورا کفرستان جو ہے مسلمانوں سے ہٹ کر ہر برائی کو اچھائی بنا کر کے پیش کرتا ہے، ہر برائی کو نئی جدید سے جدید انداز میں اس کو پیش کر کے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، نام بدل کر، پردہ ڈال کر، پسے پردہ وہی برائی، نام بدل گیا۔ شراب کی بوتل پر اگر لیبل شہد کا لگا دیا جائے تو وہ شہد تو نہیں بنتا، سود کو کوئی اور نام دے دیا جائے تو وہ سود کی اصل تو ختم نہیں ہوتی، جوئے کو کوئی اور نام دے دیا جائے تو وہ جوئے کی جو قباحت ہے وہ تو ختم نہیں ہوگی۔ اگر بدکاری زنا کو کوئی اور نام دے دیا جائے تو اس کی جو قباحت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے اس کی وہ قباحت تو ختم نہیں ہوگی۔ اگر چوری کو، ڈکیتی کو کوئی اور نام دے دیا جائے، رشوت کو کوئی اور نام دے دیا جائے، ملاوٹ کو کوئی اور نام دے دیا جائے، دھوکہ دہی کو کچھ اور نام دے دیا جائے، اپنی فنکاری کا نام دے دیا جائے، بے پردگی کو اگر جدید طرز پر کہا جائے کہ نہ عورت کو چاہیے شانہ بشانہ چلے، تو بھئی شانہ بشانہ کیوں چلے؟ اس کو گھر میں قید نہ کیا جائے، پردے کا اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ بھئی ہم نے تو نہیں ڈالا پردے کا بوجھ، قرآن نے کہا ہے، بھائی حدیث نے کہا ہے جناب۔ اب قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے ہم کس کھاتے میں جائیں گے جناب؟ عرشوں کے مالک نے یہ حکم نازل کیے ہیں، ہمارا تو کوئی اس میں کمال نہیں ہے جناب، ہم نے تو اپنی طرف سے کچھ لاگو نہیں کیا آپ پر۔ تو ایسے کاموں کو مزین، آراستہ، تزیین کر کے، اس کو زیبائش دے کر کے، اٹریکٹیو بنا کر کے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی طریقے اپنا کر کے ادھر قوم کو لگایا جا رہا ہے کہ ادھر آؤ یہ ٹھیک ہے، ادھر آؤ یہ ٹھیک ہے۔ نہ میرے بھائی، یہ شیطانی وار اور شیطانی چکر ہیں۔ ان چکروں کے بارے میں ان کافروں کا پردہ چاک کرتے ہوئے مالک نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 43 میں یوں اعلان کیا ہے، فرمایا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ارشاد فرمایا لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا، آراستہ، خوبصورت بنا دیا۔ کیا بات ہے، خوبصورت بنا دیا ان کو،
اب گناہوں کو جب خوبصورت بنایا تو پھر گناہ تو گناہ ہی ہوتے ہیں، گناہ تو گناہ ہی ہوتے ہیں، اور گناہوں کی لپیٹ میں جب بندے کو لپیٹ لیا، پھر اس کی دنیا کو تباہ کیا، اس کی قبر کو تباہ کیا، اس کی آخرت کو تباہ کیا، بالآخر اس کو جہنم کا ایندھن بنا کر کے چھوڑا۔ سادہ لفظوں میں کہیں، نہ دین کا چھوڑا، نہ دنیا کا چھوڑا، نہ اپنے آپ جیسا چھوڑا، اب بندے کو کہاں کا کہاں لے گیا، انہی کاموں کے اندر جس کو آج مزین کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز ہے جھوٹ کو پھیلانا، جھوٹ کو پھیلانا، اب اس پھیلانے کو بھی اتنا عجیب رنگ دے دیا گیا ہے، سنسنی خیز خبر، اب بندہ متوجہ ہوتا ہے کہ کیا خبر ہے۔ ایک جگہ دھماکہ، کیا بھائی دھماکہ ہوگا، اب کیا دھماکہ ہے، اب یہاں تک بھی لوگ پہنچ آئے کہ ملتان میں اللہ، ابھی سب ملتان میں اللہ، اب نیچے لکھا اللہ کے کرم سے۔ بھائی اس خبر کو کس انداز میں سنسنی بنایا، کس طرح اس کو مزین کیا، کس انداز میں لوگوں کی توجہ لی، کس انداز میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، وہ مائل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا، دھوکہ دہی کرنی پڑی، فراڈ کرنا پڑا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنی پڑی، ویورشپ کے لیے، ویوز کے لیے، پبلک میں عام ہونے کے لیے، اور پبلک میں واہ واہ کروانے کے لیے۔ اب قرآن کریم نے کس انداز میں اس بات سے منع کیا ہے، اس کا اندازہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 سے کیجئے۔ اللہ کریم نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کریم نے کہا اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے، فاسق گناہگار فسق و فجور کرنے والا کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کسی نے میسج بھیجا، تحقیق کر لیا کرو، فیس بک پہ شیئر ہوا، تحقیق کر لیا کرو۔ اب تحقیق کا میدان تو ہے، لیکن تحقیق کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فضول کاموں کے لیے تو وقت ہے، تحقیقات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بھیجنے والا فاسق، فجار میں سے، فساق میں سے، آگے ہم نے دڑا دڑ اس کو شیئر کیا، اب وہ بات سچی ہے جھوٹی ہے کیا ہے کوئی پتہ نہیں، دڑا دڑ اس کو شیئرنگ پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی جان قرآن کریم نے اس کو منع کیا، اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 65 کے اندر یوں ارشاد نقل کیا رسول اللہ کا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے۔ اب کسی نے آ کر کے کہا او بھائی تیرے بارے میں فلاں یہ کہہ رہا ہے، اب تحقیق کی بات تو تھی نا کہ میں اس کو واٹس ایپ پہ لے لیتا، میں اس کو میسج کر دیتا، میں اس کو کال کر لیتا، میں اس کو بلا لیتا، میں اس کے پاس چلا جاتا، بھائی آپ کے بارے مجھے یہ معلوم ہوا ہے اور میرا ذہن تو یہ ہے، میں تو آپ کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہوں، کسی نے مجھے یوں بتا دیا ہے، آپ اس کا نام نہ بتائیں۔ چلیے وہ تو چغل خوری کر کے چلا گیا، وہ تو دو رخا بندہ ہے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگا بجھا کر کے چلا گیا۔ اب خواتین میں بھی بیماری بڑھ گئی، مردوں میں بھی بڑھ گئی، اور یہ سوشل میڈیا کے ورکروں میں تو اتنی بڑھ گئی، اور سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں میں حد درجہ تک بڑھ گئی۔ میں جی اللہ ہوں، مخالف پارٹی کی میں نے تذلیل کرنی ہے اور اس پر بے تحاشا الزامات لگانے ہیں اور جھوٹ کا پلندہ، اور پھر اس پہ ہا ہا اور ہو کر کے اس کو جناب والا مزین کر دیا گیا، اور اس کو تیز تراری کا نام دے دیا گیا، اور اس بندے کو بے باک کہا گیا، اور اس کو جیالہ قرار دے دیا گیا کہ یہ جیالہ ہے،
خاک کا جیالہ ہے۔ قرآن کریم نے، حدیث مبارکہ نے جھوٹی خبریں پھیلانے سے منع کیا اور بے سوچے سمجھے آگے کو بات کو شیئر کرنے سے منع کیا، لیکن یہ تباہی ہمارا مقدر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب ہم نے ان اعضائے بدن کو اس کاموں میں لگایا تو اللہ کی یہ عطا کردہ نعمتیں ہیں اور ان کا استعمال غلط ہوا، دولت آ جائے، پیسہ آ جائے اور اس کو بے دریغ بندہ استعمال تو نہیں کرتا نا، سوچ سوچ کر کے استعمال کرتا ہے نا۔ اسی طرح ہماری انرجی ہے، ہمارا صلاحیت ہے، ہمارا جناب والا تجربہ ہے، ہمارا جناب والا ایک چیز کی خوبی ہے، تو اس خوبی کو وہاں استعمال کیجئے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ پنکھے کی ضرورت ہے تو چلا لیجئے، اب باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، اب وہاں ہم پنکھے چلا کر کے بیٹھ جائیں، بھئی ضرورت تو نہیں ہے وہاں پنکھے چلانے کی، ضرورت ہے تو چلا لیجئے۔ اگر چند پنکھوں سے گزارا ہے تو چند چلائیے، اگر زیادہ سے گزارا تو زیادہ چلائیے، اگر اے سی کا گزارا اے سی سے ہوتا ہے تو جناب اے سی چلا لیجئے، ایک سے ہوتا ہے تو دو کیوں چلائیں گے جناب، ایک لائٹ سے گزارا ہوتا ہے تو دو تین کیوں جلائیں گے جناب۔ تو اسی طرح ہمارے اعضائے بدن میں جو صلاحیت ہے، آنکھوں میں صلاحیت ہے، ہمارے کانوں میں صلاحیت ہے، ہمارے دل میں صلاحیت ہے، ہمارے علم میں صلاحیت ہے، تو اس کو استعمال وہاں کریں نا جہاں اس کے کرنے کا حق ہے۔ اگر غیر میں استعمال کیا تو میرے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، 36 مالک کائنات نے بیان کیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کا دن ہوگا، بے شک ہم بندے کے کان سے بھی سوال کریں گے، آنکھوں سے بھی سوال کریں گے، بندے کے دل سے بھی سوال کیا جائے گا۔ ہاں بتا تو نے کانوں سے کیا سنا، بتا تو صحیح نا، تو نے آنکھوں سے کیا دیکھا، بتا تیرے دل میں خیالات کیا پیدا ہوئے، اچھائی کے خیالات پیدا ہوئے یا برائی کے خیالات پیدا ہوئے؟ اچھائی کے ہوئے تو مبارک، اگر برائی کے خیالات پیدا ہوئے تو پھر محض و خیالات اس کو ختم کیجئے، وہاں اچھے خیالات کو جنم دیجئے، وہاں اس کا دائرہ کار درست کیجئے، اس کی سمت ڈائریکشن درست کیجئے، وہ غلط سمت میں نہ جائے، اچھی سمت میں جائے۔ تو اب قرآن کریم نے یہ بیان کر کے ہمیں ڈرایا بھی ہے کہ آپ غور کر لیں کہ آپ آنکھوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں۔ اب یہ آنکھوں کی کشش، دیکھنے کی صلاحیت اور سامنے والی چیز کو کیا گیا مزین۔ اب غور کریں، لفظوں پہ غور کر لیں، آنکھوں کی روشنی کو پڑا، آنکھوں کی روشنی پڑی جہاں وہ چیز برائی تھی، اس کو کیا گیا مزین۔ اب دیکھنے والے کی آنکھ نے دیکھا تو ٹکٹکی بن گئی، اب جب ٹکٹکی بن گئی دل میں خیال پیدا ہونے شروع ہو گئے، دل میں خیال پیدا شروع ہونے ہوئے تو پھر ستر بہکنے لگا، اب جب ستر بہکنے لگا تو پورے کا پورا وجود انسان کا برائی میں مبتلا ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ یہ پچھلے ہفتے جو کام ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہماری مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، یہ مسلمان معاشرہ ہے، وہ کالج مسلمانوں کا ہے، وہ غیر مسلموں کا نہیں ہے، لیکن ہوا کیوں ہے؟ ہوا کیوں ہے؟ یہ تو اخبارات میں شائع ہو گیا، پرنٹ میڈیا پہ آ گیا، سوشل میڈیا پہ آ گیا، اور یہ زیادتیاں آئے دن جو ہو رہی ہیں، کئیوں پہ تو پردے ڈل رہے ہیں اور کئی اچھل اچھل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ آخر اس کے محرکات کیا ہیں؟ قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اے ایمان والو زنا کے قریب نہ جاؤ، اس کے قریب کرنے کے راستے پہلے روکنے پڑیں گے۔ اگر پانی ہمارے تک نہ آئے، سیلاب ہمارے تک نہ آئے تو سیلاب آنے کے راستوں پر بند باندھنا پڑے گا۔ اگر ہمارے تک برائی نہ آئے تو برائی آنے کا راستہ بند کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے تک جناب والا کوئی خطرناک چیز پہنچ نہ جائے تو آگے جناب والا سیسا پلائی ہوئی دیوار کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ اور اسلام کی تعلیم تو یہی تھی، پردہ، چادر، چار دیواری، اور اس کو نام دے دیا گیا بزدلی کا، اس کو نام دے دیا گیا بیک ورڈ لوگوں کا، اس کو نام دے دیا گیا دقیانوسی کلچر کا۔
نہ میرے عزیز، یہ قرآن کی توہین کرنے کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، نبی پاک کے فرامین کی توہین کرنے کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ جو حدود و قیود قرآن و حدیث نے بیان کی ہیں وہ مسلم ہے، اس میں نہ کسی مولوی صاحب کا عمل ہے، نہ کسی عالم کا، نہ کسی مفکر کا، نہ کسی مفسر کا، نہ کسی محدث کا۔ جو حدود و قیود قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جو حدود و قیود احادیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو مسلم جان کر کے پھر بھی بندہ آنکھیں بند کر لے، سامنے آ رہی ہے کوئی تیزی کے ساتھ چیز جو ہلاک کرنا چاہتی ہے، ہم وہاں سامنے کھڑے رہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ آگ جلے گی تو تپش تو آئے گی نا، ہیٹ تو پہنچے گی نا۔ اگر ننگی تار ہوگی تو کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، پکڑ لو اس کو، کرنٹ تو لگے گا نا، کرنٹ تو لگے گا اور پھر جان کا خطرہ بھی پڑ جائے گا۔ تو اسلام نے جو پردے کا نظام دیا، پیکنگ، عورت پردے میں، عورت پردے میں، اور آج دیکھ لیں معاشرے کے اندر کہ جو چیزیں پیکنگ میں ہوتی ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ کھلی ہیں، یہ پیکنگ۔ اب کھلیوں پہ تو مکھیاں بیٹھتی ہیں، کھلیوں میں تو جناب والا ڈسٹ آ کر کے اس میں جذب ہو جاتی ہے، اور پیکنگ میں چیز محفوظ ہوتی ہے۔ تو اسلام نے عورت کو پیک کیا چادر میں، چار دیواری میں، اور جو باہر نکل کر کے اس نے کام کرنا اس کے بھی حدود و قیود ہیں کہ اس نے کس انداز میں نکلنا ہے، کس انداز میں اس نے جناب والا غیر مردوں سے کلام کرنا ہے، کس انداز میں اس نے خریداری کرنی ہے، اور اس میں لہجہ کیا رکھنا ہے، اس میں اپنا رویہ کیا رکھنا ہے۔ اس میں رویے میں لجاجت نہیں، سختی کا حکم ہے قرآن کریم میں۔ اور اس نے پہن کر کے کیا جانا ہے، جھنکار والی پازیب وغیرہ پہن کر کے باہر نہیں نکلنا۔ اور کس انداز میں نکلنا ہے، تعلیمی میدان ہو یا مارکیٹوں کے نظام ہو یا کسی آفس کا نظام ہو، تو یہ سارے معاملات آپ غور کرتے چلے جائیں۔ شیطان نے اتنا مزین کر دیا، اتنا سجا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، حالانکہ پاک پیغمبر کی ازواج کو حکم ہے، پاک پیغمبر کی ازواج کو حکم ہے، اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم ہے۔ آئیے سنیے میرے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 ہے، 59۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے غیب کی خبریں دینے والے پیارے نبی، آپ اپنی ازواج اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، جب کسی حاجت کے لیے نکلنا ہو تو سر اور چہرے کو چھپائیں۔ اب جناب والا واضح حکم آ گیا۔ اب جناب والا پاک پیغمبر کی ازواج سے بڑا پاک کون ہے؟ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو اہل بیت میں اولین ازواج ہیں، اور پھر حضور کی بیٹیاں ہیں، پھر مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، گناہ کو اتنا مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اب بندے اتنے بے باک ہو گئے، اللہ کے بنائے ہوئے حسن کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا گھر میں ماں نہیں ہے، گھر میں بہن نہیں ہے، گھر میں بیٹی نہیں ہے، گھر میں خالہ پھوپھی نہیں ہے۔ اسی انداز میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، بے باکانہ انداز میں کہا مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ میرے کریم آقا کے صحابہ کو جلال آنے لگا، میرے حضور نے قریب بلا کر کے بڑے پیار سے سمجھایا، اگر یہی کام کوئی تیری ماں سے کرے تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا لا، یہی کام تیری بیٹی سے کرے، تیری بہن سے کرے، پھوپھی سے کرے، خالہ سے کرے، مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا نا مجھے کوئی پسند نہیں ہے۔ پھر پیغمبر اعظم نے کہا جس کام کو تو ناپسند کرتا لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں، اٹھتی نہیں نظر کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں یہ بات یہاں بنتی ہے یا نہیں بنتی، اللہ اکبر۔ سن لیجئے گا، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے جس کو حسین سمجھا، آرائش
زیبائش، مزین سمجھا، حقیقت میں وہ کچھ اور ہی تھا۔ لیکن بات یہ ہے یہاں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش نظر رہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3006 ہے، پیغمبر اعظم کے صحابی عبداللہ بن عباس مروی ہے، ان سے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور نبی کریم نے فرمایا کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، اور کوئی بھی عورت محرم یا شوہر کے بغیر ہرگز شرعی سفر، یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ یا 3 دن کا سفر، یہ جو سفر ہوتے ہیں شرعی، اس کے اعتبار سے سفر نہ کرے محرم کے بغیر اور شوہر کے بغیر۔ پھر فرمایا گیا، اس کو بیان کیا جب پیغمبر اعظم نے اس مجمع صحابہ میں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں وہ غزوے کے ساتھ جہاد میں جا رہا ہوں، غزوے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ جہاد میں جا رہا ہوں، اور میری بیوی تنہا حج کرنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ اب غور کیجئے گا ذرا اس بات پر، میں جہاد پہ جا رہا ہوں اور میری بیوی حج کے لیے اکیلی روانہ ہو چکی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ جو فرما رہے ہیں کہ شرعی سفر جو ہے عورت بغیر محرم کے اور اپنے شوہر کے سفر نہ کرے، یا محارم میں بھائی ہو، محرم جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں باپ ہو، یہ محارم میں جو ہوتے ہیں یہ ہو یا اس کا شوہر ہو۔ آقا میں نے تو اپنی بیوی کو حج کے لیے روانہ کر دیا اور میں چلا ہوں جہاد پر، اب آپ حکم فرما رہے ہیں کہ کسی عورت کو یہ زیبا ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ تنہا غیر محرم کے ساتھ سفر کرے، اور محرم اس کا نہ ہو، محرم ہو یا اس کا شوہر ہو، شوہر بھی محرم ہوتا ہے۔ تو حضور میں تو روانہ کر چکا ہوں، حج کے لیے بیوی کو روانہ کر چکا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب جہاد کا مرحلہ کتنا اہم ہوتا ہے، ایک ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایک جوان کی ضرورت ہوتی ہے، افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں جنگ کرنی ہوتی ہے، وہاں سیر و تفریح نہیں کرنی ہوتی، جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑ جاتے ہیں، یا غازی اسلام بن کر کے بندہ واپس آتا ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے کہا، او جانے والے رک، تو نے جہاد پہ نہیں جانا، رک جا، جہاد پہ نہ جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ اونچی آواز میں بول سکیں گے جناب؟ اب پیغمبر اعظم کا یہ فرمانا، جہاد چھوڑ، بھئی دشمن کے ساتھ جو تو نے تلوار سے لڑنا ہے، نیزے سے لڑنا ہے، خنجر چھری سے لڑنا ہے، چھوڑ، نہ جا ادھر سے ہٹایا، حج کرنے جا، اپنی بیوی کے ساتھ جا تاکہ اس کا محرم بھی ساتھ ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سوشل میڈیا کے بڑھنے والے خرافات میں یہ خرابی ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط۔ اب اللہ کی رحمت سے اس دور میں بھی یہ گھرانے ہیں کچھ ایسے کہ جو پردے کے پابند ہیں، جن کی دعوتوں میں عورتیں الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی ادارے بھی کچھ ایسے ہیں جس میں عورتیں الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں، لڑکے علیحدہ ہوتے ہیں، لڑکیاں علیحدہ ہوتی ہیں۔ لیکن جو مخلوط ادارے ہیں، پھر انہیں چاند تو چڑھانا ہی ہے نا، ننگی تار کو پکڑیں گے کرنٹ تو لگے گا نا، کرنٹ سے پھر بچ نہیں سکتے۔ میں نے اشاراتاً جو باتیں آپ سے کرنی ہے، اللہ کرے میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بارہ سنیے، ذرا سنیے، تزئین سیئات، گناہوں کو مزین کر کے، نیکی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا رواج دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان بڑھتے ہوئے اس دور میں، اس رواج کے دور میں کہ جہاں قرآن و سنت کا لبادہ اوڑھ کر قرآن و سنت کے پیغامات کو غلط شکل دے کر کے آگے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، تو اس پرفتن دور میں آپ کے میرے عقائد و معمولات کی حفاظت کرنے کے لیے مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے اکابرین علماء بزرگان دین نے جو قرآن و حدیث کی تشریحات بیان کی ہیں اس پر اعتماد کیجئے، اس پر کار بند رہیے اور سوشل میڈیا کے فتنوں سے آگاہ رہیے، نہیں تو یہ برائی کو اچھائی بنا کر کے تباہی کی گھاٹ اتار دے گا۔ نمبر 2، ائمہ عربہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی
جو تحقیقات ہے، جو تشریحات ہے قرآن و سنت میں، اس پر اعتماد پوری امت مسلمہ کو ہے، اجماع امت ہے۔ ہم حنفیوں کے نزدیک امام اعظم نے جو قرآن و حدیث کی تشریحات کو بیان کیا ہے، اتھینٹک ہے، اسی پر کاربند رہیے۔ نئے مجددین کہلانے والے اور دین کی تجدید کرنے والے لوگ اصل میں یہ دین کی دال سے واقف نہیں ہوتے، یہ اپنے فتنے پھیلانے کے لیے دین کو آڑ بنا کر کے لوگوں کے ایمان خراب کرتے ہیں، اس سے بچیے۔ اور مشائخان طریقت جنہوں نے تصوف قرآن و سنت کی روشنی میں آگے پہنچایا، جس طرح ہمارے غزالی زماں، ہماری چادر والی سرکار، ہمارے محدث اعظم پیر مہر علی آل نبی اولاد علی، اس طرح کے مشائخ جو ہیں، جیسے اس دور میں ہمارے شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب اور دیگر محتاط جو علماء کام کر رہے ہیں اس وقت میں، ان کی تحقیقات یقیناً اکابرین کی تحقیقات، اور اکابرین کی تحقیقات جو ہے قرآن اور حدیث کے عین مطابق تحقیقات ہے۔ ان کی تحقیقات پر مطمئن رہتے ہوئے زندگی کے شب و روز اور اپنے معمولات کو سر انجام دیجئے، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع یہ رہا کہ برائی کو اچھائی بنا کر کے پیش کرنے والوں سے خبردار، جو برائی کروانا چاہتے ہیں اچھائی دکھاتے ہیں۔ بقول اعلیٰ حضرت شہد دکھائے زہر پلائے، کیا وہ چور بلا کے ہیں، کیا وہ چور بلا کے ہیں۔ شہد دکھا کر کے زہر پلانے والوں سے دور رہیے، اپنی اولاد، آل، بیٹیاں، بیٹے، قرب و جوار میں رہنے والوں پر نگاہ رکھیے اور ان کی عزت و ناموس اور ایمان کی حفاظت کے لیے کام کچھ کرتے رہیے۔ عرش کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔